جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عرب دنیا میں جو بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی لہر ہے، کس طریقے سے اس پر عمل ہو رہا ہے اور کیا اسٹریٹجی ہے، اور عرب ملکوں کے ساتھ ساتھ باقی جو یورپ میں مقیم مسلمان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے عرب امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، اور ان کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے اندر۔ لیکن اور یہ صاحب، ایسی مثال جیسے آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ اتنا یونینیمس بائیکاٹ ہم نے اس سے پہلے کبھی آبزرو نہیں کیا، خاص طور پر مسلم دنیا میں۔ سعودی عرب سے لے کے قطر تک، اور پھر عمان کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے جو بیان دیا، حالانکہ عمان والے تو بڑے بیلنس رہتے ہیں، عمان والے بڑے کمال لوگ ہیں، بڑے بڑے ریلیجس۔ آپ کو نہیں لیکن وہ کسی ترازے میں پڑھتے نہیں ہیں۔ نہیں، عمان کے لوگ جو ہے نا وہاں آبازی، وہاں خارجیوں کی حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے وہ واحد حکمران ہے جو آبادی۔ میں ان مفتی صاحب سے ملا تھا، اس وقت نائب مفتی ہوتے تھے، یہ اوقاف کے ہیڈ بھی ہوتے ہیں، وزیر اوقاف بھی ہوتے ہیں۔ تو بات میں اصل میں کیا تھا سود کے سلسلے کے اندر، اچھا، تو اس سے بڑی ان سے گفتگو ہوئی، اور بڑی وہ بھی اس وقت سمجھتے تھے کہ سود پہ نا جو ہمارا موقف ہے پاکستان کا اسلامی بینک کا، یہ غلط ہے اسلامی بینکنگ والوں کا۔ بڑے کمال کے آدمی ہیں، اور ان کے بارے میں آج دنیا پوری میں پریس چل رہا ہے کہ یہ شخص ہے جس نے القاعدہ کی بھی سپورٹ کی تھی، تو یہ کیا تھا، وہ نیگیٹیوزم جو پھیلایا جا رہا ہے ان کے لیکن عثمان صاحب میرا دکھ بڑا عجیب ہو گیا، اس معاملے میں ہمیشہ پاکستان لیڈ کیا کرتا تھا، فتویٰ یہاں سے آنا چاہیے تھا، کون سے پاکستان کے سارے دارالعلوم دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سانجے ہیں، دیوبند دیتا۔ پہلے کون لیڈ لیتا تھا پاکستان سے؟ دارالمفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ، یا مفتی مریب الحق؟ سب سے ہم نے درخواست سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سنایا نا، میں سارے واقعہ سنایا نا، سب جو بھی ہے میں آپ کو بتا، جو خادم نبی صاحب ایک بات کہتے تھے، رسول اللہ کے نام کی کھاتے اب کہاں ہو؟ یہ خادم نبی صاحب کا فکرہ ہوتا تھا، ساری زندگی روٹیاں رسول اللہ کے نام کی کھاتے ہو، اور وقت ہے تو پیچھے ہٹ گئے۔ یہ فتویٰ فجمن سے کیوں آیا ہے؟ مسقط امان سے کیوں آیا؟ یہاں سے کیوں نہیں فتویٰ آیا بائیکاٹ کا؟ آنا چاہیے، آنا چاہیے سب سے پہلے وہاں آیا۔ اب وہاں پر بھی گورنمنٹس کا مسئلہ نہیں بنا، ایک آدمی نے اسٹیپ لیا۔ اصل مسئلہ پتہ ہے کیا وہاں ہوا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر ایک فضا ہے، فضا یہ ہے کہ ہمارے عرب رورل جو ہیں یہ انہوں نے بیچ دیا لوگوں کو، اور یہ اس لیے اس کو انہوں نے یہ فتویٰ جب آیا ہے تو جو پبلک جن کی بادشاہوں کے خلاف، شیخوں کے خلاف نفرت، وہ اس طرف نکل آئی۔ ایک تو یہ اچھا، دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہاں سے شروع ہو جائیں مصطفیٰ کے، کس ملک کس تعلقات نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ؟ سب کے ساتھ۔ آپ ایران دیکھ لیں، بھرا پڑا ہے، ادھر سے فلم ریلیز ہوتی ہے، فارسی کی ڈبنگوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتی ہے ہر جگہ۔ آج ایران اور سعودی عرب اور عراق یہ آئل بند کر دیں، انڈیا سٹینڈ کہیں نہیں کرتا۔ ٹھیک یوں ہی دیکھ لیں، آپ نے مندر بنانے کی اجازت دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلہ دوست کی عورتوں کی سرینے مندر کے گرد گھومتے، بتوں کے گرد گھومتے، وہاں اتنا بڑا مندر بن رہا ہے۔ اتنا بڑا مندر جو ہے وہ صرف اور صرف وہاں پر بنا ہے جس کو اکشردھام مندر کہتے ہیں، دلی کے اندر جمنا کے کنارے، جو انہوں نے اتنا پیسہ لگا کے وہاں بنا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جزیرہ نما عرب میں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب کے کسی دین کو جمع مت ہونے دینا۔ تو اصل میرا دکھ صبح سے میں اسی تکلیف میں ہوں کہ آج میں نے کالم بھی اسے پہ لکھا کہ یہ کبھی میرا اعزاز ہوتا تھا۔ لوگ ہمیں پتہ ہے کیا کہتے تھے، یار مسلمانوں میں پاکستانیوں کو زیادہ درد ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس درجے درد ہی تو ہمارا افتخار ہے۔ یہ جو ہم جو تمہیں کہتے ہو دنیا ہر سیکولر کہ جی عرب تو چپ ہیں، چلو اب تو عرب بولے، اب تم بولو۔ جو لوگ یہاں بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی عرب تو نہیں بولتے رسول اللہ کے لیے، ہم ہی اپنا گھر جلاتے ہیں، اب انہوں نے تو اٹھا کے اب تم پھینکو باہر چیزیں، اب تم کریک کریمیں سے لے کے ساری کی ساری اٹھا کے پھینکو نا، کم نہیں لیتے۔ آج بھی آپ کو پاکستان کے اندر انڈین پروڈکٹس مل جائیں گی، وائر ڈبئی آ رہی ہوتی ہیں، کچھ آ رہی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا کہاں سے کیا کیا کچھ آتا ہے یہاں پر۔ میں جگہ کی نام نہیں لینا چاہتا ورنہ صبح شور مچ جائے گا، لوگ اس گلی کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ یہ جرأت کیسے ہوئی، اور شان نے ایک بڑی اچھی بات کی جس سے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا، جن کے بارے میں عموماً ہم غزوۃ الہند کی بات کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم ہند سے ایک خاص دشمنی رکھتے ہیں کیونکہ اس ہند پہ جلغار ہونی ہے، تو ایک بات یہ طے کر لیں کہ یہ جو جس خطے میں ہم رہتے ہیں نا، جنگ انہوں نے نہیں لڑنی۔ اچھا، ہاں، احادیث کی سارا ذخیرے میں لشکر بیت آپ تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان چنا ہی اس لیے گیا ایٹم بم کے لیے کہ یہ چھاونی ہے غزوہ ہند کی۔ چھاونی ہے، جنگ لڑنے والے بیت المقدس ہیں، باہر سے آئیں گے۔ حدیث اچھا،
یعنی کہ حدیث جو میں حدیث- یہاں میں ہم کہاں ہوں گے؟ عثمان صاحب حدیث سنا رہا ہوں، بیت المقدس سے ایک لشکر بادشاہ روانہ کرے گا جو ہند کے ان کو جکڑ کے لے کے، ایک تو یہ، دوسرا ہند اور سندھ کی طرف لشکر روانہ کرے گا، اور سندھ ہم ہیں، یعنی سندھ کو، اس کی وجہ یہ ہے ہمیں چنا گیا تھا، ہم نے 70 سال میں اس چنی ہوئی سرزمین کے ساتھ جو کیا ہے، ہمیں بنی اسرائیل کی طرح بدترین غلامی سے نجات دلائی گئی تھی، وہ غلامی جو آج انڈیا کا مسلمان دیکھ رہا ہے، ہم نے تمسخر اٹھایا، دین کا تمسخر اٹھایا اس ملک کے اندر، ہم نے اللہ کے قوانین کا تمسخر اٹھایا، کیا کچھ نہیں کیا ہم نے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو حدیث سنا، یہ جو مسند احمد کی حدیثیں ہیں ہمارے، یہ اللہ نے ایک چھاونی تو مقرر کر دی ہوئی ہے، لیکن وہ جو لشکر ہے، امام مہدی کا جو لشکر ہے، انہوں نے وہاں بیت المقدس میں پہنچنا ہے، خراسان سے لوگ وہاں جائیں گے اور وہی لوگ پھر واپس پلٹ کے یہاں آئیں گے، اور پھر ہم لوگوں کو اللہ جس کو توفیق دے دے وہ چاہو۔ لیکن انڈیا کے اندر یہ مکمل طور پہ یہ تیاری مکمل ہو چکی ہوئی ہے کہ اب ہم نے اس سرزمین کو ہندوتوا کی سرزمین بنانا ہے، ہم نے ملیچ مسلمانوں سے اس سرزمین کو پاک کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کوئی ہوش میں کوئی بندہ اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے، اور جو کہ سپوکس پرسن ہو، یعنی آپ بی جے پی کا سپوکس پرسن، نریندر مودی ہو یا کوئی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے کتنے بڑے انٹرسٹ سعودی عرب کے اندر انوالو ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے کتنے انٹرسٹ ہیں وہ باقی جگہ میں۔ میں ایک اور بات بتاؤں عثمان صاحب، کہ آج اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھتا ہے تو یہ عرب پاپولیشن کی جو صورتحال ہے، عرب شیخ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کبھی دیکھیں ویڈیوز دیکھیں جیسے لوگوں نے سامان اٹھا کے چلایا ہے انڈین، آپ ذرا کویت کی ویڈیوز دیکھیں، آپ ذرا اس کی اپنا قطر کی ویڈیوز دیکھیں، آپ ذرا باقی ایون یو اے ای میں یہ چیز نہیں ہوئی، کیونکہ یو اے ای ذرا اور طرح کا ملک بن چکا ہوا ہے، اس میں جو اکثریت رہنے والے بھی اور طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جنہوں نے، اب پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا چوری کر کے پیسے سوئٹزرلینڈ لے جاتے تھے، اب چوری کر کے پیسے دبئی لے کے جاتے ہیں، دبئی از اے سیف ہیون بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ تمام عرب ورلڈ کے اندر یہ صورتحال بنی۔ ہم مستقل عربوں کو کہتے تھے کہ عرب جو ہیں وہ سوئے پیے ہوئے ہیں، وہ بھنگ ڈالی ہوئی ہے، اب وہاں پر اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بیداری کی لہر ہے۔ یہاں آتے ہیں آپ اپنے پاکستان کی طرف، آپ مجھے بتائیے عثمان صاحب، سب سے پہلے کس کو پتہ چلا تھا یہ واقعہ ہوا؟ ہمیں پتہ چلا تھا نا، بالکل، کیونکہ ہم زبان جانتے ہیں نا اس خاتون کی، اس غلیظ عورت کی زبان ہمیں پتہ تھی نا وہ کیا بولی۔ عربوں کو تو کہیں ٹرانسلیشن کر کے پتہ چلا ہوگا نا کسی اور طریقے سے، اور وہ 1 منٹ کے اندر وائرل ہوئی تھی پورے انڈیا کے اندر، یعنی جس وقت اس نے بولا ہے نا اس کے 1 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کو پتا تھا کہ اس نے یہ بکواس کی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 27 مئی سے لے کے 5 جون کو فتویٰ آیا ہے عثمان صاحب، اور کہاں سے آیا ہے؟ مسقط عمان سے۔ صحیح، میں وہ ملک کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جی سلمان رشدی انگلینڈ میں کچھ کہے، لوگ یہاں آ کے امریکن ایمبیسی جلا دیتے ہیں، آپ پاگل ہیں۔ میں وہ ملک کہ جس کے اوپر آسیہ مسیح کے اوپر آپ جلوس نکالتے ہیں اور آپ اس کے بعد 25-30 لوگوں کی شہادتیں لے کے آ جاتے ہیں، میں وہ ملک جس کے اوپر آپ سلمان تحصیل والا معاملہ ہوتا ہے، میں وہ ملک جس کے اوپر جس کے شہر کے اندر غازی علم دین دفن ہے، غازی علم دین، میں وہ ملک جس میں ممتاز قادری رہتے ہیں، میرا ملک کا عالم دین، میرا ملک کا آدمی خاموش۔ دیکھیں میری بات سنیں، آسیہ مسیح کی جہاں تک صورتحال ہے، اس نے اپنے گھر کے اندر دیکھا ہوگا 4 بندوں نے اس بلاسفیمی کو دیکھا ہوگا، کوئی گواہی ہے کوئی نہیں ہے، معاملہ اس کے تک ہے، آپ نے اس کو اٹھایا۔ سلمان تحصیل کے معاملے کے اندر لوگ کہتے ہیں جی اس نے اس کی سپورٹ کی تھی، یہ تھی۔ اس عورت کا تو 1 ارب 70 کروڑ لوگوں نے سنا ہے، اور پھر چپ رہو، پھر اچھا، خاموش اب رہو۔ جس قسم کے اقدامات انڈیا میں یہ کر رہے ہیں، حکمران پارٹی کہہ رہے جی ہم نے اس کو نکال دیا، جی ہم نے اس کو یہ کر دیا، اس سے مسئلہ تو حل نہیں دیکھیں ہوگا۔ آپ، مسئلہ یہ ہے کہ ہوگا کیا، لائن آف ایکشن کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے یہ آئندہ ایسا نہ ہو یا اس کو سزا دی دیکھیں جائے؟ جس طرح کی انہوں نے نہ تو معافی مانگی ہے نریندر مودی نے، نہ کسی نے کچھ کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشو اب مسلم امہ کا بننا چاہیے۔ آپ لڑ نہیں سکتے تو آپ کم از کم ہندو کو باہر تو نکالو اپنے علاقوں سے۔ آپ اچھا جی، عرب دنیا میں کس طرح اس کو لیا جا رہا ہے، اور جیسے ہم نے ساری بات کی کہ احتجاج کا دائرہ کس طرح بڑھ رہا ہے، عرب امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، اور فلسطین سے ان کا تعلق ہے اور عرب امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی خوبی یہ ہے کہ اردو بھی جانتے ہیں اور اسلام آباد سے پڑھے بھی ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت جو
بائیکاٹ کی ایک مہم تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کے پیچھے مطلب ایک کال آئی کہ جی عمان کے جو مفتی اعظم ہیں انہوں نے کہا، اور اس طریقے باقی سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کا کیا رول نظر آ رہا ہے آپ کو، فلسطین کے جو علماء ہیں ان کا کیا رول نظر آ رہا ہے، اور عوام کس طریقے سے رسپونڈ کر رہی ہے اس پوری مہم کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا ہے کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ چانس دیا. دیکھیے یہ بلاسفیمی اور اسلاموفوبیا کا دونوں ملتے ہوئے ہیں، ملتے جلتے مسائل ہیں، اور انفارچونیٹلی کہ جو انڈیا ہے نا وہ چونکہ دو مسئلہ مہم ہے کہ جی اس ٹاپک میں ہم نے بات کرنی ہے آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے، اگر آپ اجازت دیجیے. نمبر 1 ہے کہ جی ان کا جو موجودہ گورنمنٹ ہے انڈیا میں بالکل وہ ایکسٹریم ہے اور رائٹس، اور وہ چلے گیا ہے کہ یعنی بہت نیرو گولز ہے نا اس تنظیم کا ہے جو مسٹر مودی کا ہے، اور وہ تو مطلب فنیٹک ہے، ایکسٹریمسٹ ہے. آپ لوگوں نے خود ہی دیکھا، یعنی مطلب یہ میں یا آپ تو نہیں کہہ رہے کہ ایز اے پاکستانی یا ایز اے مسلم، کہ ساری دنیا نے اس چیز کو نوٹس کیا. اور اسی طریقے سے کہ انڈیا کو نا مشرقی شناخت سے نکال کر اس کو کسی اور جگہ پہ پہنچانا کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے وہ اپنا اسکوپ رکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی افیلیشن ہے یا مغربی لوگوں کی افیلیشن، وہ انفارچونیٹلی کس کونے سے ہے، 2 کونے سے، یا اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں یا انہوں نے کہ حضور اکرم یا اسلام کو گالی دینا ہے. تو یہ چیزیں آپ خود دیکھ لینا کس طرح پیرل چیزوں کا ساتھ چل رہا ہے، کہ یعنی انڈیا نے اپنے کے ذاتی مفاد ہے، بلکہ میں انڈیا نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس تنظیم کا، اس پارٹی کا ہے کہ جو مسٹر مودی صاحب کا ہے، کہ جو بے غیرتی کا ہے، تو وہ اس نیرو بینیفٹ کے لیے ہے کہ انہوں نے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ آپ اس بائیکاٹ کو، جو مصنوعات کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، انڈین پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، بائیکاٹ کے علاوہ بائیکاٹ کے بارے میں میں آ رہا ہوں. ہم لوگ جو ہے نا کہ حماس کی جو تنظیم ہے کہ ہم نے آفیشیلی اسٹیٹمنٹ کو جاری کیا، اس بلاسفیمس کا جو انہوں نے قدم اٹھایا کو کنڈیم کیا، شدید کنڈیم کیا، اور ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جی اس کو کہ آفیشیلی کہ اس چیز کو، اس گستاخی کو معافی مانگے مسلم امت سے ہے، بلکہ انسانیت سے، کیونکہ ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امت اس انسانیت کے لیے آیا ہوا ہے. دوسری چیز ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ اگر انڈیا نے کہ اس کام کو دوبارہ کے بحال نہیں کیا کہ اس کا پروڈکٹ، اور اس کو یعنی پروڈکٹ کیا انڈیا بذاتی طور پر پولیٹیکلی طور پہ، اکانومی طور پہ کو اس کو بائیکاٹ کیا جائے. اب دوسرا طرف سے کہ جی آپ کے سوال کے جواب کا آتا ہے کہ ہمارا کہ ایک ٹریجڈی ہے ابھی تک عوام کے سطح پر اور آفیشل کے سطح پر یہ ڈائیکاٹمی ہے، چلتا رہا کہ آیا فلسطین کے متعلق ہے، کشمیر کے متعلق ہے، بلاسفیمی کے متعلق ہے، اسلاموفوبیا کے متعلق، ورنہ کہ کل پرسوں امارٹس میں نا کسی یہودی حاکم کو جمعہ کی نماز میں آ کر ہمیں معاوضہ دینا ہے، یہ بھی آپ اس کے گواہی آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہاں بریک کا وقت ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے کبھی رابطہ کریں گے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور پھر بات کریں گے IMF کے نئے مطالبات کیا ہیں اور پاکستان کی حکومت اس پہ کس طرح رسپونڈ کر رہی ہے.